بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں جو ہے 10واں مقالہ کا بیان چل رہا تھا، اسی کا تسلسل ہے، اور 10ویں مقالے کا جو نفس اور اس کے احوال کے بارے میں جو ہے چل رہا تھا، تو مکمل نہیں ہوا تھا، تو اسی کا تسلسل یہاں پہ بیان ہے۔ اور نفس اور اس کی جو ہے جو حالات ہوتی ہیں اس بارے میں، تو اب اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو اسے وجود کا دعویٰ کرنا اس کا وجود کا دعویٰ کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ نفس کی حالت کے بارے میں ہے کہ جب انسان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا وجود ہی میرا اپنا نہیں ہے، تو پھر وجود کا دعویٰ کرنا تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ افعال بندگان یعنی بندوں کے اعمال، بندوں کا عمل، بندوں کا جو فعل ہوتا ہے وہ مخلوق خدا ہے، اور بندوں کا کسب، اور اس میں بندوں کا کسب اور یہ بندوں کے کسب میں داخل ہے، کیونکہ اس کے گزشتہ مجلس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جبر و قدر اور جبر کا بھی مسئلہ آیا تھا کہ جبر کیا ہوتا ہے، قدر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں آج سے قریب 1213 سال پہلے کچھ ایسے فرقے ہو گئے تھے کہ وہ لوگ، ایک فرقہ قدریہ ہو گیا، ایک فرقہ جبریہ ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو فرقہ قدریہ تھا ان کو یہ تھا کہ بھئی سب چیز ہمارے قدرت میں ہے، اور ایک فرقہ جو جبریہ تھا وہ بولتے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیری مرضی کے خلاف جب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم تو جبر ہے، یعنی مجبور اور مختار کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ فرمائے کہ نہ جبر ہے نہ قدر، نہ جبر ہے نہ قدر ہے، بلکہ معاملہ ان کے درمیان میں ہے۔ اور صراحتاً اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ فرمائے کہ بھئی ایک پیر اٹھاؤ، بولے اٹھا لیے، دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے، تو بولے اتنا ہی قدر ہے اتنا ہی جبر ہے۔ اس کی مثال اور اگر تفصیل سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، اور اس کے بعد میں روزی رزق خرید کے گھر لانا، پھر اس کو پکانا، یہ سب آپ کے اختیار میں، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا، یہاں تک آپ کا اختیار ہے۔ وہ کھانے کے بعد میں وہ جا کے خون بنتا یا زہر بنتا یا نہیں بنتا، یہ آپ کے اختیار ہے۔ تو جتنا اختیار میرے کو دیا گیا وہ اتنا ہے، اب اس کے بعد میں وہ کھانا ہضم ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ خون بنتا یا نہیں بنتا، میرے اختیار ہے۔ شادی اپنی پسند سے کرنا، لڑکی کو دیکھنا، پسند کرنا، اس کو سے نکاح کر کے گھر لانا، اس کے ساتھ زندگی اپنی میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا آپ کے اختیار میں، اس کے بعد بچہ ہونا یا نہیں ہونا آپ کے اختیار۔ اسی طریقے سے بولے کہ جو ہے جبر اور قدر کا مسئلہ چونکہ گزشتہ نشست میں گزر چکا تھا، تو اس کا بیان میں مزید آپ کی تشریح کے لیے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اشیاء کو دو طرح پیدا فرماتا ہے، پہلا بااسباب، دوسرا بلا اسباب۔
ان کو اسباب عادیہ کہتے ہیں۔ مثلاً آگ حرارت کے لیے، کھانا سیر کرنے کے لیے یعنی پیٹ بھرنے کے، پانی سیراب کرنے کے لیے، پیاس بجھانے۔ عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ مسببات کو اسباب کے بغیر پیدا نہیں کرتا۔ وہ خدا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، مگر انہیں اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں جب آدم کو بنایا تو پھر اس میں اتنے عناصر کو داخل کرا، اتنے عناصر کا اس میں شرکت ہوئی، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو ہے۔ تو اس طریقے سے میں خدا ہوں، میرے لیے یہ ضرور، مگر میں اسباب کو جب بولا کہ مسببات کو اسباب کے بغیر پیدا نہیں کرتا، باوجود ہے کہ وہ قادر ہے، بلا اسباب کے پیدا کر سکتا ہے، اگر چاہے تو اسباب کے باوجود پیدا نہ کرے۔ اسے خرق عادت کہتے ہیں، یعنی خرق عادت تو یعنی بریکنگ آف ہیبٹس، یعنی اس کو اپنی جو ہے عادت کے خلاف، یعنی بندوں کی حرکات و سکنات کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو سبب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو سبب قرار دیا۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ وہ جھاڑ کے قریب جاؤں، پیدا کرنا تو تقدیر طے تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے انہیں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بھیجوں گا، مگر چونکہ اب اسباب کیا ہوئے بنے کہ آدم وہ جھاڑ کے قریب منع کرنے کے باوجود گئے، تو یہ اسباب بنے۔ اللہ تعالیٰ بنا کہ مسببات کو جو ہے اسباب کے ذریعے پیدا کرا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو سبب قرار دیا۔ بندوں کے بارے میں احکام الہی کی تعلیم کو کامل کرو، ہاں، اور اپنے حصے حکم خدا کے مطابق جدا کر لو، یعنی ہر مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر و نہی کیا ہے؟ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا، اس کو بولتے ہیں امر و نہی، کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تابع رہو، مخلوق کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی۔ یعنی حقوق خدا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بارے میں اور بندوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو چیز آپ کو جس کا حکم دیا ہے اس پہ کرو، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رکے رہو، اس سے تجاوز نہ کرو، اس کے آگے نہ بڑھو، کیونکہ اس کا حکم قائم ہے، اس کا حکم نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلماتی، کہ اب اس کے حکم کو بدلنے والا زمین و آسمان میں کوئی، جو بھی تھی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا۔ اب جو شرع شریف میں جو احکام صادر ہو گئے وہی احکام قیامت تک کے لیے، اب کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ احکام کو تبدیل کرے، اور وہ تم پر اور ان لوگوں پر حکم جاری فرماتا ہے، بس تم حاکم نہ بن بیٹھو، اور تمہارا ان کے ساتھ ہونا ہے، اور اعتقاد قدر، اچھا، اور تمہارا ان کے ساتھ ہونا اور اعتقاد قدر تاریکی ہے، یعنی سب کچھ میرے اختیار میں رہنا، بولے یہ تاریکی ہے۔ بندوں کے لیے دعوی خالقیت و قادریت، یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کا خالق سمجھنا یا کسی چیز پہ قادر، اس کے اوپر قادر سمجھنا، نور توحید سے خارج اور ظلمت شرک میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف، کسی چیز کے اوپر یہ نہیں ہونا کہ یہ میں کرا،
یہ میرے سے ہوئی، نہیں، جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم صرف سبب ہیں ہم۔ اب ہم لوگوں کا جنون ایسا ہو گیا کہ ہم اس کو پال رہے ہیں، ہم اس کو یہ کر رہے ہیں، ہم اس کو، تمہارے میں اختیار کیا ہے؟ تم تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس کی نعمتوں کو پہنچانے کا سبب بنے۔ اور تاریکی میں اچھا، اب تاریکی میں چراغ لے کر داخل ہو، جو کہ حد فاصل ہے، بلے کہ تاریکی میں چراغ لے کے داخل ہو کا مطلب کہ حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرو۔ تو اب وہ چیز کیسے حاصل ہوتی کہ جیسے اندھیرے میں چراغ لے کے نکلنے سے اندھیرے آپ کو چیز نظر آتی ہے، جیسے آفتاب ظلمت اور نور کے درمیان ہے، یعنی جیسا سورج ہے وہ اندھیرے اور اجالے کے بیچ میں سورج ہے، جب سورج نکلا اجالا ہو گیا، جب چھپ گیا اندھیرا ہو گیا۔ اسی طریقے سے زندگی کے ہر مقام کے اوپر چراغ لے کے چلو۔ چراغ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ساتھ رکھ کے چلو، تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یہی وہ کتاب و سنت ہے۔ کتاب کیا ہے؟ چراغ کیا ہے؟ تو کتاب و سنت۔ ان کے باہر نہ نکلو۔ اگر تمہارے دل میں خیال یا الہام پیدا ہو تو اسے کتاب و سنت کے سامنے پیش کرو۔ کوئی خیال یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بات تمہارے دل میں آئے تو سب سے پہلے اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر ان کے مطابق ہو تو عمل کرو، ورنہ اس پر وہ اعتماد نہ کرتے ہوئے رد کر دو، قبول نہ کرو، اور اس پر عمل پیرا نہ ہو، اور یقین کر لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ امور کتاب و سنت میں مباح قرار دیے گئے ہیں۔ اب جو چیز آپ کو، بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس کو شرع محمدی میں شرع علماء جو ہے مباح کر، یعنی جس کا کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، جس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو شرع شریف سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے عمل آپ کے لیے مباح کر دیے گئے ہیں کہ اس کے کرنے میں گناہ، نہیں کرنے میں کوئی یعنی ثواب ایسا نہیں ہے، تو ویسے مباح کے، تو یہ کتاب و سنت میں ایسے عمل کتاب و سنت میں مباح قرار دیے گئے ہیں۔ مثلا کھانے پینے اور نکاح کی خواہش، تو اسے بھی چھوڑ دو اور قبول نہ کرو، اور مان لو کہ یہ نفس اس کی تمناؤں کی طرف سے الہام ہے، یعنی کیونکہ بات نفس کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت بھی ہے تو آپ بھوک بھی لگی تو کھانا مت کھاؤ، نہیں، اس کی لذات کی طرف مت پڑو، کیونکہ یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے امام غزالی فرمایا کہ بھئی بھوک لگی تو کھانا کھاؤ۔ امام رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہے کہ حضور ایک وقت کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح تین ٹائم نہیں کھاتے تھے، ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ صحابہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے ایک وقت کھانا کھاتے تھے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک وقت ہمارا گزارا نہیں ہوتا،
تو بولے ٹھیک ہے، اب تمہاری عادت بن گئی ہے کھانے کی، تو ایک کام کرو، یہ بڑا اچھا نسخہ جو ہے امام غزالی بتائے کہ جب بھوک لگی تو جب کھانا کھا لو۔ تو اب یہ بھوک ہے اور خواہش ہے، اس کو کیسا معلوم کریں گے؟ ہم لوگ تو بغیر بھوک کے بھی کھانا کھا لیتے ہیں، ہم لوگ تو گھڑی کے حساب سے کھانا کھاتے نا۔ کئی وقت بھوک نہیں لگتی مگر بولتے کہ ہاں ظہر کی نماز ہو گئی، چلو دوپہر کا کھانا لاؤ، صبح میں ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر مغرب ہوگی تو کھانا شام کا۔ یہ ہماری عادتیں ایسی ہو گئی۔ تو بولے نہیں، ایسا کرو کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لو۔ اب یہ بھوک ہے اور خواہش ہے، اس کو کیسا پتہ چلے؟ تو بولے اس کا ایک نسخہ بڑا اچھا دیا انہوں کہ اگر روٹی بغیر شوربے کے تمہارے حلق سے اتر سکتی تو سمجھو کہ بھوک ہے، نہیں تو خواہش ہے۔ تو اب نفس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہی بات ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کی خواہش تو اسے بھی چھوڑ دو۔ تو یہی مطلب ہے کہ جو چیز تمہارا نفس مطالبہ کرے اس سے تم پرہیز کرو، کیونکہ تمہارے نفس کی بہترین اصلاح اسی میں ہوتی۔ اور مان لو کہ یہ نفس اور اس کی تمناؤں کی طرف سے الہام ہے اور تمہیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اگر میری دوستی چاہتے ہو تو پھر تم نفس کی مخالفت کرنا۔ میرے سے دوستی اور نفس سے بھی دوستی یہ نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیا کہ میری دوستی کرنا ہے تو تم نفس سے مخالفت کرو، نہیں اگر تم نفس سے بھی دوستی رکھیں گے، میرے سے بھی دوستی ہے، تو پھر تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میرے مقرب بندے نہیں بن سکتے۔ اور اگر ان کی حرمت اور اباحت یعنی اس کا عذر کا حکم موجود نہ پاؤ، بلکہ تم اس کو سمجھتے ہی نہیں، مثلا تمہیں کہا جائے کہ خاص مقام پر جا کر فلاں آدمی سے ملاقات کرو، جبکہ تمہیں وہاں جانے اور کسی نیک آدمی سے ملنے کی حاجت نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم و معرفت کی وجہ اس سے مستغنی ہو، تم بالکل فارغ ہو گئے اس سے، تو جلدی نہ کرو۔ اگر یعنی مطلب تمہارا نفس تم کو یہ بولے کہ بھئی فلاں مقام کے اوپر فلاں شخص سے ملو، ہوتا نا بھئی ہم لوگ کہ بھئی پتہ چلا کہ بھئی ایک بہت بزرگ اتنی ہے، ان کی دعا میں بڑا فائدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے معلوم کرو، غور کرو، لوگوں سے تحقیق کرو کہ میرا جانا وہاں میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے، اور میں کس لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں کسی غرض کے لیے جا رہا ہوں تو میرا نفس کے تابع ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں جا کے ان سے دعا کرا لوں گا کہ میرے کو نوکری ملے، میرے کو یہ کام ملے، میرے کو فائدہ ہو جائے، تو نفس کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی دوستی کے لیے جانا ہے تو پھر ضرور جاؤ۔ اگر اس لیے جانا ہے کہ میرے کو ان سے اللہ کی دوستی مطلوب ہے، ان سے مل کے میرے کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تو اسی لیے تو بولے رک جاؤ اور سوچو کیا یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دل میں آئی ہے، تو پھر اس پر عمل کرو۔ حضرت ابو سلیمان اس کے جو فتوح الغیب پیرانی پیر کا کلام ہے، اس کی جو ترجمہ تشریح جو ہے حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرمائے، تو انہوں نے ایک روایت کو بھی ہے کہ حضرت ابو سلیمان دارانی بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے شمار نے فرمایا کہ اس راہ کے سالکین سے جب کوئی نقطہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے اور حسن و جمال کے ساتھ جلوہ دکھاتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کہتا ہوں کہ اپنے صدق پر یعنی اپنے سچے ہونے پر دو صادق عادل گواہ پیش کرو تو قبول کروں گا، ورنہ
نہیں. تو دو صادق عادل گواہ کیا ہے؟ کتاب و سنت. اگر کوئی تمہاری بات تمہیں تو کتاب و سنت سے تم یہ بات ثابت کرے تو میں تمہارے کو مانوں گا، نہیں تو میں نہیں مانوں گا. اسی طریقہ اب یہ نفس سے جو نفس کی اصلاح کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے لوگوں کا مزاج میں اور ہمارے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت باجد بستمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ آ کے بولے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان سے چل کے ملیں گے. آپ بولے چلو. جب قریب گئے تو وہ جس بزرگ سے یہ لوگ ملانا چاہ رہے تھے انہوں قبلے کی طرف تھوکے. تو حضرت باجد بولے کہ نہیں، اس سے ملنے کی ضرورت نہیں. بہت بڑے بزرگ بولے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو. کیوں؟ کہ اللہ کا دوست ہو کے اللہ کے گھر کی طرف کیسا تھوکا؟ اسی طریقے سے جب پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال کی ریاضت، جنگلوں میں ریاضت عبادت کے بعد میں جب آپ دیکھیں کہ ایک بادل میں سے ایک شاندار ایک وجیح صورت نظر آئی، بڑی شاندار، اور فرمایا آواز آئی کہ عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوئے اور تم پر تمام حرام چیزیں حلال کر دی گئی. قبل مردود میری نظر سے دور ہو جاؤ. حالانکہ بادل میں سے ایک شاندار شکل نمودار ہوئی، مگر آپ اسی لمحے آپ لوگ پوچھے گے یا غوث پاک آپ کیسا پہچانے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ بھئی اللہ، قرآن پاک فرمایا کہ اللہ تبدیل علی کرے. بولے اللہ تعالیٰ کے اب کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو جتنے حرام و حلال جتنے تمام تھے میرے آقا محمد عربی پہ طے پا گئے، اب ان کے بعد میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یقیناً یہ شیطان ہے. بلکہ اسے اختیار کرنے اور فعل حق تعالیٰ کا انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس کے کام کا انتظار کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مختار و اولا یعنی اچھی چیز کیا ہے، اور وہ اپنے فعل و اختیار سے کس جانب لے جاتا ہے، کہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا، تاکہ تم اپنے فعل اور اختیار سے اس میں نہ پڑو. اب یہ چونکہ سالکین کے لیے ہدایت ہے، اب ہم تو کچھ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ ہمارے لیے تو بہت بڑی امتحانوں کی منزل ہے، مگر سن لو زندگی میں کام آئے. پیرانے پیر کے مخالف پیرانے پیر کی باتیں ہیں، اللہ اگر توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پہ کام آ جائے. ایسے امور میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ان کاموں میں جلدی نہ کرو، اس کا مقصد اور انجام تمہیں معلوم نہیں. جن کاموں کا مقصد اور انجام تم کو معلوم نہیں، ان کاموں میں کے کرنے میں جلدی نہ کرو. اور جس کام میں فتنہ، ہلاکت، خفیہ تدبیر اور امتحان ہو اس میں صبر کرنا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارے اختیار کے بغیر تم میں خود خدا تعالی فعل کرے، یعنی اب تم سے اللہ تعالیٰ خود وہ کام کروائے. جب تک انتظار کرو، اپنے نفس کے حساب سے مت کرو. جب حکم رب ہوگا، جب تم کو اطمینان قلبی نصیب ہو جائے اور تم کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کام میرے رب کی مرضی کے تحت ہے، میرا نفس کا اس میں دخل نہیں ہے، تب یہ کام کرو. جب فضل الہی تمہارا ارادہ و اختیار کی آمیزت سے خالی ہوگا. اب جب تم اس طریقے سے کرو گے تو اب اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے تمہارے ارادے اور اختیار کی ملاوٹ سے
خالی ہو جائے گا، تو تمہیں دل میں پیدا ہونے والے مقام تک پہنچا دیا جائے گا، اور جو آزمائش آئے گی اس سے بلند اور محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد جو آزمائش بھی آئیں گی تم اس سے بلند اور محفوظ کر دیے جائے گا۔ اپنے فعل پر معذرت کرو، اپنے کیے پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرو۔ امر میں تقصیر اور اطاعت کے شرف سے مشرف ہونے کا سبب پوری کاوش سے معلوم کرو، پوری کوشش لگاؤ اس میں، یعنی اس ناتوانی اور بے توفیقی کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنے حال اور باطن میں غور و خوض کرو۔ اب چونکہ یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ ہمارے عام انسان کے لیے جو بس جینا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، مگر جن بندوں کو خدا کی محبت کا، خدا کی اطاعت کا شوق ہوتا، اور جو چاہتے ہیں کہ میری آخرت ہو، میرا رب سے میرا دیدار ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کا میں مستحق بنوں، تو ان کے لیے یہ تعلیمات ہے۔ عام آدمی کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ تم جو ہے امر و نہی پہ عمل کر لو، گزر جاؤ۔ مگر اب یہاں پہ چونکہ یہ تمام چیزیں اولیاء اللہ کی تعلیمات کے لیے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے تم بارگاہ الہی میں تقرب پا سکو گے، کس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل کیے جائے۔ شاید اس کی وجہ سے تمہارے دعووں کی شامت عبادت کے ساتھ کوئی بے ادبی، حماقت و سستی، اور اپنی قوت و صلاحیت پر بھروسہ، خود پسندی، اور خدا کے ساتھ اپنے نفس اور اس کی خواہشات یا مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے در سے تم کو دور کر دے گا۔ اتباع امر کی دوسری اب حکم کی اتباع، حکم پہ چلنے کی دوسری قسم کہ معمور بامر باطنی ہو، یعنی آپ کے باطن کی طرف سے، آپ کے اندر سے آپ کو جو حکم ملا اس کے اوپر عمل کرو، جس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ بہترین طریقہ ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کا کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے استفت بقلبک، بولے اپنے قلب سے سوال کرو، فتویٰ لو۔ استفتاء یعنی فتویٰ طلب کرنے کے لیے جو سوال داخل کیا جاتا اس کو استفتاء بولتے۔ تو بولے کہ سرکار فرمائے کہ استفت بقلبک، بولے تم اپنے قلب سے سوال کر لو، اس سے فتویٰ طلب کرو۔ اور انسان کا قلب کبھی گمراہ نہیں کرتا، حالت کسی طریقے کا آدمی ہو، کسی مذہب کا ہو اور کسی عقیدے کا ہو، کیسا ہو، اس کا قلب اس کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اب یہ تمام گمراہی وغیرہ یہ نفس کی شرارتیں ہیں، یہ نفس کی شرارتیں ہیں۔ اب دنیا میں جو فتویٰ طلب کرنے کا طریقہ ہے، یہ دراصل تقوی اور فتوے میں کیا فرق ہوتا۔ اب یہ چونکہ متقین کے لیے گفتگو ہو رہی، تو تقوی اور فتوے میں فرق یہ ہے کہ تقوی ہنسنے کا نام تقوی ہے اور بچنے کا نام فتویٰ ہے۔ بچنے کا نام فتویٰ ہے۔ تو متقی ہمیشہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی محبت میں پھنسنا ہی جانتا، اللہ کی محبت میں، یعنی جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرا ایک پیر اگر جنت میں داخل ہو جائے، جب تک کہ دوسرا داخل نہ ہو میں اپنے آپ کو
جنتی نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر اسی کو ہم لے کے چلیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کے اوپر کئی سوال اٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں عشر مبشرہ میں داخل ہے، انہوں اصحاب بدر میں داخل ہے، جہاں جہاں جنت کی بشارتیں دی گئی ان سب میں سیدنا عمر داخل ہے۔ جہاں قرآن میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی پھر انہوں ایسی بات کیوں بولے؟ تو یہ آپ کو تقوی کا معیار سمجھا رہے تھے، تقوی کا معیار سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے بڑی سے بڑی نعمت کے اوپر بھی انہیں توبہ ہی کو پسند کرتا، تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں نہیں آتا۔ اتنی بڑی عظیم الشان جو ہے نعمتیں اللہ ان کو عطا کرا، اسلام کی دولت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر سرکار کئی قرآن میں ان کے بارے میں بشارتیں ہیں، اور پھر حدیث میں سرکار بشارتیں دے رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود ان کا یہ بولنا نہیں، اس سے ان کا انکار نہیں تھا۔ انہوں آپ کو تقوی کی طرف بڑھنے کی ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو خدا کا قرب اسی طریقے سے حاصل ہوتا، اور چونکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، جیسے رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان تمام باتوں کے بعد میں سرکار فرما رہے ہیں کہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میں تیری ویسی عبادت نہیں کر سکا جس عبادت کا تو مستحق ہے، مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، کہ میں تجھے ویسا نہیں جان سکا جس طرح جاننے کا تو مستحق۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تقوی کی باتیں ہیں کہ بندہ قرب الہی میں بہت زیادہ متقی ہو جاتا، اس کو ہمیشہ بس ایک ہی رہتا کہ میرا رب میرے سے خوش رہے۔ تو رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے۔ اچھا، بامر باطنی ہو، یعنی اب یہ دوسری قسم کیا ہوتی کہ جو آپ کے باطن پہ جو اثرات، جو آپ کے باطن کی طرف سے آپ کو جو اشارہ ملتا اس کے اوپر چلنا ہے، وہ امر ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے یا منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے یا منع فرماتا ہے۔ اب چونکہ جب آپ اولیاء اللہ کی زبانیں پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو اس کی صاف نظر آئیں گی، جیسے خود پیران پیر سرکار کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو بھیجے کہ فلاں کپڑا خرید کے لاؤ، تو آدمی جب تاجر کے پاس گیا، جا کے بولا کہ میرے کو یہ فلاں کپڑا چاہیے، تو تاجر حیرت کرنے لگا کہ بھائی تم کس کے لیے لے جاتے ہو یہ؟ تو میں تو یہ کپڑا جو ہے خلیفہ کے لیے منگاتا ہوں، اور ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا بھاری کپڑا ہے، یہ خلیفہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے منگاتا ہوں، تم کو کس کے لیے چاہیے؟ تو بولے گا میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے چاہیے۔ تو بولے کہ فقیر ہو کہ اللہ کے دوستوں کے اتنا بھاری کپڑا پہنتے؟ تو اچانک اس کے پیر میں ایک کیل چبھ گئی، معمولی سی کیل چبھ گئی، وہ گیا ہر جگہ پھرا، کوئی وہ کیل نہیں نکال سکے، پریشان سب جنے بھائی کہ کیل نہیں نکل رہی، سب کوشش کر لیے۔ تو ایک سمجھدار آدمی تھا، انہوں نے بولا کہ بھائی واقعہ کیا ہوا بتاؤ۔ تو انہوں نے بولا ایسا ایسا، بولے تم شیخ عبد القادر پہ اعتراض کرے، اب ان کے پاس ہی جاؤ۔ آپ کے پاس آیا تھا، فرمایا کہ تو اعتراض کرتا میرے پہ؟ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں زندگی میں نہ کوئی کھانا اس کے حکم کے بغیر نہیں کھایا، میں پانی اس کے حکم کے بغیر نہیں پیا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کپڑا خریدنے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبد القادر تم یہ کپڑا پہنو، تو میں اس طریقے سے میرے رب کی اطاعت کرتا ہوں کہ میں اس کے حکم کے بغیر نہ کھاتا ہوں، نہ پہنتا ہوں، نہ کپڑا پہنتا ہوں، اور تم میرے پہ اعتراض کرتا۔ تو اب یہ کون سا مقام ہے
یہ مقام وہی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے یا منع فرماتا ہے، اور یہ اس کام میں متحقق ہوگا، یعنی اب اس کو جو ہے وہ تحقیق شدہ، وہ تحقیق کر لیا ہوگا۔ جہاں شریعت کا حکم وارد نہیں ہے، مطلب اب یہ جو حکم، جیسے پیرانی پیر کی یہ مثال دیا، اس میں شریعت کا کوئی حکم تو وارد نہیں ہے کہ بھئی آپ کپڑا اس طریقے سے پہنو یا نہیں پہنو۔ وہاں پر ایک سترہ لباس ہونا، اب کپڑا قیمتی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی، اب یہ پیرانی پیر سرکار کی یہ باطن کے اوپر جو وارد ہوا اسی کے اوپر عمل کر رہے تھے، تو اب یہ کب متحقق یعنی تحقیق شدہ ہوتی ہے بات کہ جہاں شریعت کا حکم وارد نہیں ہے۔ اب اس کے معنی یہ کہ وہ قطعی ممانعت اور امر واجب کی قبیل سے نہ ہو، نہ اس کی ممانعت ہے نہ اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل ہے، پھر یہ امر کا یہ ہوتا ہے مباح عمل، یہ امر ہوتا ہے مباح، چونکہ واجب اور ممنوع کام کے خلاف امر باطن کا دعویٰ باطل قرار دیا جائے گا، کیونکہ جب احکام ظاہر ہو جائیں تو اب پھر آپ باطنی امر کی بات نہیں کر سکتے۔ باطنی امر جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ ہو، تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو اولیاء اللہ کے اوپر جو الہام ہوتے ہیں، تو اب چونکہ ان کے جو ظاہر میں چونکہ جب قرآن و سنت کے بعد واضح ہو جائے تو پھر اب باطنی امر کی جو ہے کوئی دلیل آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، جہاں بلکہ وہ ایک محمل امر ہے، یعنی یہ ایک ایسا امر ہے جو یعنی لاپرواہی یا کیئرلیس سمجھو، جس میں بندے کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اسے مباح کہتے ہیں۔ اس میں بندہ اپنی طرف سے ترمیم و تنسیخ نہ کرے۔ اب جو مباح عمل کا جو حکم ہوتا ہے صالحین کو، جو ان پہ الہام ہوتا ہے، تو اب اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، مگر اس میں نہ وہ ترمیم کرتے نہ وہ تنسیخ کرتے، نہ اس میں کوئی اضافہ کرتے نہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتے، بلکہ اسے کرنے یا کرنے کے حکم کا انتظار کرتے۔ اب اس کے حکم پہ کرنے یا نہیں کرنے کا انتظار کرتے، جب حکم ہونے پر بجا لائے گا تو اس کی سب حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ اب مثال کے طور پہ اب جیسے کرامات اولیاء اللہ میں بہت ساری باتیں اسی سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب لوگ بعض اوقات نادانی میں بولتے کہ بھئی یہ چیز شریعت میں ایسا، رسول پاک ایسا نہیں کرے، تو ان کے لیے یہ باتیں ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل چونکہ پوری کائنات کے لیے ایک شمع ہدایت ہے، تو اسی لیے اب جو باتیں خواص کے لیے ہیں وہ الگ ہیں، شریعت عام ہے تو ان میں ہر کوئی آ گیا، مگر پھر خواص کے لیے ایک خاص احکام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے رہ کے عبادت کرتے تھے، مگر حکم نہیں دیا گیا اس کا۔ اسی طریقے سے آپ 2 مہینے کے روزے جو ہے ایک کھجور سے افطار کرتے، سحر کرتے، جب صحابہ رکھنے گئے تو آپ فرمائے کہ تم لوگ کچھ کھا لو اور پی لو ورنہ تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے۔ تو اب یہ خواص کا جو عمل ہے یہ اولیاء اللہ لے لیے، جو عام احکام ہیں وہ تمام دنیا ہے، مگر
اب چونکہ شرع شریف میں جو احکام ہے وہ عام اور خاص دونوں کے لیے ہے، مگر اب اس میں جو خاص عمل ہوتا وہ جو مقربین بارگاہ الہی ہے وہ اس کو پسند کرتے، لے لیتے۔ اب چونکہ بعد وقت ایسا وقت آتا کہ تبلیغ دین کے لیے، تو جیسے بتایا کہ سب حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے خواجہ غریب نواز جب مدینہ پاک سے حکم رسول ہوا کہ جاؤ ہندوستان کی طرف، تو آپ جب خراسان کی طرف سے گزر رہے تھے، ایک مقام کے اوپر آپ کے ساتھی بولے کہ بھئی کچھ کھانے کا بندوبست کر لیں، تو آپ بولے کہ ٹھیک ہے، جو ہے کچھ پکا لو۔ تو آگ نہیں تھی، بولے کہ بھئی آگ کی ہے، تو دیکھو قریب میں، تو پتہ چلا کہ قریب میں کوئی آتش کدا تھا، پارسیوں کا جو آتش کدا تھا، زوراسٹر جو ہوتے ہیں، جو پارسی آتش آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ ایک شخص گیا اور اس میں سے کچھ آگ لے کے آیا، اور اتنے میں دھوم مچ گئی پورے علاقے میں۔ وہ پارسی جمع ہو گئے، آگے بولے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے خدا کی توہین کریں۔ تمہارے خدا کی توہین؟ بولے ہاں۔ کون ہے تمہارا خدا؟ بولے یہ آگ ہمارا خدا ہے، آپ اس کی توہین کریں۔ تو سرکار غریب نواز فرمائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کی شان کیا ہے؟ بولے ہمارے خدا کی شان، اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کو جلا دیتا۔ اچھا یہ تمہارے خدا کی شان ہے؟ بولے ہاں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ اس آگ میں اتر گئے اور آرام سے ٹہلنے لگے۔ اب جو کہ اس انبیاء اولیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ انبیاء کے وارث ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت دہرا دیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، انہوں بھی آگ میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے میوے بھیجتے گیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام مدد کو آئے تو انہوں بولے کہ بھئی جاؤ، تمہاری جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے میرا رب۔ تو اب انہوں یہ ثابت کرے کہ نہیں، طاقت میرے رب کی ہے جو اس آگ کو بخشا، اس آگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی بغیر میرے رب کی مرضی کے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ عمل ان کے اوپر ببا ہوا، ان کے باطن پہ یہ روشنی پڑی کہ اب ان کی تسلی کے لیے تم یہ کر کے بتاؤ۔ تو وہ تمام کے تمام جو ہے اسلام قبول کر لیے۔ جس کام کا حکم شرع میں ہے وہ اس کے مطابق، اور جس کا حکم شریعت میں نہیں وہ باطنی امر سے انجام دے گا۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوگا انہیں اس کے حساب سے انجام دے گا۔ جو احکام شریعت میں واضح ہیں وہ تو اسی پر چلنا ہے، اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، نہ اس کے خلاف جا سکتا، وہ تو گناہ میں پڑ جائیں گا۔ اب اس کے علاوہ جو بعض امور ہو جاتے، جیسے ابھی آپ کو مثال دیا کہ بھئی آگ سے بچنے کی تو حکم ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ پھر غریب نواز آگ میں کہتا ہے، تب ان کے باطن سے ان کو یہ علم ہوا کہ تم یہ کام کرو۔ تو اسی طریقے سے جس کا حکم شریعت میں نہیں وہ باطنی امر سے انجام دے گا، تو وہی آدمی یقیناً اہل حقیقت سے ہوگا۔ اگر تم حق الحق کی منزل میں ہو تو وہ حالت محو فنا ہے، جو کہ وہ حالت محو فنا ہے، یعنی اب تم حق کے ساتھ ہو گئے، اپنے وجود سے تم نفی ہو گئے، اپنے وجود کو تم مٹا دیے،
اب انا نہیں رہی تمہارے ساتھ، اب جو بھی ہے وہ حق ہے۔ تو یہ یعنی ابدال کی، یعنی جو اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے ابدال، تو وہ حالت ابدال ہے جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کی خاطر شکستہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ صرف تابع مرضی الہی ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ موحد ہیں، عارف ہیں، علم و عقل کے مالک ہیں، سادات و عمراء ہیں، بلاد اللہ کے کارگزار۔ اب دیکھیے یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو زمین پہ شہر ہیں، بلد کی جمع بلاد ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق بستی ہے اس کے کارگزار، خلق کے نگہبان ہیں۔ اسی لیے کہ معتبر روایتوں میں کہ ہر زمانے میں دنیا میں 7 ابدال رہیں گے جن کے تحت اللہ تعالیٰ یہ پورا انتظام دنیا جو ہے جن کے سپرد کر دیا۔ تو بولے کہ اب وہ ان کے، اب چونکہ اولیاء اللہ کو جو یہ اختیار ہوتا ہے، اب اگر آپ ظاہر میں دیکھیں تو غریب نواز سرکار کی ہندوستان کی ہجرت کے آپ دیکھ لیجئے، حکم ہو گیا، آ گئے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر انسان عقل سے کام لیتا تو ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کی زبان نہیں جانتے، جس ماحول سے واقف نہیں ہیں، اور نہ کوئی فوج ساتھ ہے، نہ کوئی ہتھیار ساتھ ہے، کچھ ساتھ نہیں ہے، اور آپ نکل کے آ گئے۔ اور اب جب مقابلہ شروع ہوا تو کس سے ہوا کہ نارتھ انڈیا کے تمام چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کا جو اصل حاکم تھا اس سے مقابلہ ہو رہا۔ تو اب یہ کیسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلق کا نگہبان بنا دیا، ان کو خلق کا نگہبان بنا کے بھیجا۔ تو جب آئے تو ایسی تبلیغ ہوئی کہ روئے زمین میں کوئی مثال نہیں ہے، نہ جنگ ہوئی، نہ جدال ہوا، نہ خون بہا، 99 لاکھ ہند جو ہے لوگ آپ کے ہاتھ حق پرست پہ کلمہ پڑے۔ تو اب یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلق کا کارگزار بنا کے، نگہبان بنا کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے اپنے حکم کو نگہبان ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں۔ لوگوں کو سمجھنے میں بہت ہی آج کل غصہ آ جا رہا ہے کہ انسان جو ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا زمین پہ خلیفہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلیفہ کون ہوتا؟ جو جس کا خلیفہ ہے اس کی طرف سے حکم دینے کے قابل رہتا، جس کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ جس کا خلیفہ ہے۔ تو اب یہ جب اللہ کے خلیفہ ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دینے کے کو ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا، اور برگزیدہ ہیں اور اس کے دوست ہیں علیہم السلام۔ اس حالت میں امر قہری و ارادی کی اتباع، یعنی یا وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا حکم ہو یا اس کے ارادے کی اتباع، یہی ہے کہ تم اپنی ذات کی مخالفت کرو، تم اپنے ذات کی مخالفت کرو، مطلب اپنے نفس کو اللہ کے مخالف مت لاؤ۔ اپنے نفس، تمہارا نفس اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی مرضی کے خلاف کرتا
تو تم اس کی مت سنو، تو اپنی ذات کی مخالفت کرو اور اپنی حالت و قوت سے بیزار ہو جاؤ۔ نہیں، میری کوئی قوت نہیں، میری کوئی قوت نہیں، جو قوت ہے وہ اللہ کی ہے، کہ دنیا و آخرت کی کسی چیز کے خواہش مند نہ رہو۔ اب ظاہر میں یہ لوگوں کو بات سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ راستے کی باتوں سے بہت ہی تکلیف پہنچتی۔ وہ لوگ دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہتے، مگر جو اہل اللہ ہیں، جو صوفیہ ہیں، جو اہل معرفت ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی ذہن سے جو ہے اپنے یہ دنیاوی خواہشات کو ہٹانا پڑتا، اور اگر سمجھنا چاہتے تو بڑی آسانی سے سمجھیں۔ اب آپ یہاں کیا فرمائے کہ اور اپنی حالت و قوت سے بیزار ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت کی کسی چیز کے خواہش مند نہ رہو۔ ایک ایسا ہو سکتا؟ دیکھیے، اگر آپ کسی مالدار دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کو پریشانی کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میرا دوست بہت مالدار ہے، میرا دوست کے پاس سب کچھ ہے اور میرا دوست ہے۔ تو جو ظاہر میں ایک طاقتور آدمی، ایک مالدار شخص کے طرح رہنے سے آپ کو یہ اطمینان نصیب ہے، تو جو خدا کے ساتھ ہے ان کے یقین، ان کے اطمینان کی کیا کیفیت ہوتی؟ جو خدا کے ساتھ ہیں، آپ ان کو دنیاوی باتیں سمجھا رہے ہیں، آپ ان کو دنیا کے طریقے بتا رہے ہیں، اب وہ خدا کے ساتھ ہے تو اسی لیے ان کو یہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ چیز کی خواہش ان کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور ہم کو جو چیز چاہے ہمارا رب دے دیتا، اسی لیے وہ لوگ بے نیاز ہو کے بیٹھے رہے۔ سمجھنے کے لیے ایک اچھا واقعہ ہے، حضرت برہان الدین غریب، جو بعد میں شاید 20ویں یا 21ویں خواجہ بنے، تو بہت پیسے والے تھے اور ان کو جو ہے کیمیا بنانے کا بہت ہی خواہش تھی، یعنی سونا بنانے کی۔ اب وہ کیمیا بنانے کی خواہش میں اتنا وہ ہو گیا کہ ان کی زمینیں، جائیدادیں سب بک گئی، سونا نہیں بنا، دولت بھی ہاتھ سے چلی گئی، اب نہ کچھ باقی رہا۔ تو آگے سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیروں کے ساتھ گزارا شروع کر دیے۔ اب لنگر میں جو دال روٹی جو بھی آ جاتی ہے وہ کھا لیتے، گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن سرکار نظام الدین اولیاء ان سے بلا کے بولے برہان الدین، استنجا کے لیے مٹی کا ڈھیلا لاؤ بولے۔ تو گئے، جا کے جب مٹی کا ڈھیلا اٹھائے تو سونا ہے، پھینک دیے۔ دوسرا اٹھائے، جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے وہ سونا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈھیلا لے کے آئے، بولے کہ کیا ہے؟ تو بولے واقعہ کچھ ایسی ہے۔ تو بولے جو چیز تیرے کو پاک کر کے خدا کے حضور نہیں کھڑا کر سکتی، اس کی طلب میں زندگی گنوایا۔ تو بتائے کہ دیکھ، ہم خدا کے ساتھ رہتے تو ہمارے لیے یہ سونا چاندی وغیرہ کیا اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہم جو چاہے دیتا۔ تب ان کے پاس سونے کی حقیقت کیا تھی کہ بھئی یہ میرے طہارت لینے کے قابل نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب ہمارے پاس تو بہت اہمیت ہو جاتی سونے کی۔ تب یہ فرق ہے اللہ کے دوستوں میں اور دنیا کے دوستوں میں، اللہ کے دوستوں میں اور نفس کی غلامی میں۔ تو بولتے کہ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم ملک کے نہیں مالک کے غلام بنو گے۔
جب تمہارے میں یہ کیفیت پیدا ہوگی تو تم ملک کے نہیں بلکہ مالک کے غلام بن جاؤ گے، امر حق کے غلام ہوگے، خواہشات کے نہیں۔ خدا کے سامنے تمہارا معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے شیرخوار بچہ دایا کے ہاتھوں میں، نہلایا ہوا مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا، اور بے ہوش مریض طبیب کے روبرو ہوتا۔ جب تم اپنے نفس سے اس کی اصلاح کر لو اور اپنے نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کو ہر چیز پہ غالب سمجھو گے تو تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تم اس طریقے سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو نفس جو ہے دراصل نفس کی اتباع کرنا خدا سے دوری ہے، اور بندے مومن جو خدا سے دوستی چاہتا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے ہمیشہ جھگڑتے رہے اور اپنے نفس کو خدا کی محبت کے اوپر غالب نہ آنے دے۔ اب ظاہر میں اس کی اصلاح کے بہت سارے طریقے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرے اور اپنے نفس کو جو ہے اللہ کے مقابل میں نہ لائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا فی محبت رسول اللہ، وانفعنا فی محبت اصحاب رسول اللہ، وانفعنا فی محبت اہل بیت رسول اللہ، وانفعنا فی محبت اولیاء اللہ، خصوصاً فی محبت سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔